لہٰذا میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، تو میں اچھی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور بھائی ان بے وقوفوں سے کہا جائے کہ ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پڑھنی چھوڑ دیں، ان کا مطلب یہ کہ آپ اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس شخص کی ایک بیوی بیمار ہے، اسے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، اور دوسری بیوی صحت مند ہے، تو کیا زبردستی اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا؟ دونوں کو ایک ہی جیسا کام کرنا ہے، ایک کی طرف اتنا جھکاؤ ہو کہ دوسری کو بالکل فراموش کر دیں، فتذروها کالمعلقہ ہے جی، یہ نا انصافی ہے، اس پر ہو سکتی ہے پکڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل کا بھوت اور دوسری شادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اکثر بھائی دوسری شادی کی خواہش کو اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں، ان کو اس بات سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ عدل سے کام نہیں لے سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں، جس شخص کے نکاح میں ایک سے زائد مثلا 2 بیویاں ہوں اور ان دونوں کے درمیان عدل و برابری نہ کرے تو وہ قیامت کے دن میدان حشر میں اس طرح ہوگا، اس کا آدھا دھڑ ساقط ہوگا، جیسے فالج زدہ ہوتا ہے ایسے ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت۔ اس حدیث کی روح سے خوف رکھنا بھی چاہیے، لیکن اس قدر خوف رکھنا جو آپ کو ضرورت کے باوجود ایک سے زائد نکاح کے جائز عمل سے روک لے، یہ خوف سراسر حماقت ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے کسی آدمی کو کہا جائے بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا جی میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے حضور فرما رہے ہیں، مجھے پڑھتے دیکھا تو میں کہاں حضور کہاں، تو میں تو حضور جیسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس لیے میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور آدمی کو دیکھا، بھئی تو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، حدیث میں آتا ہے جو نماز صحیح نہیں پڑھتا، نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر اس کو منہ پر مار دی جاتی، لہٰذا میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، تو میں اچھی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور بھائی ان بے وقوفوں سے کہا جائے کہ ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پڑھنی چھوڑ دیں، ان کا مطلب یہ کہ آپ اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ خوف رکھنا بھی چاہیے، لیکن ایسا خوف رکھنا کہ جائز عمل سے رک جائیں تو یہ بے وقوفی ہے۔ عدل کے معنی دراصل ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس تحریر کے آخر تک جب آپ پہنچیں گے تو عدل کے معنی آپ پر واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک آدمی نے 2 شادیاں کی، اب اس پر لازم ہے جتنے راتیں ایک بیوی کے پاس گزارے اتنی ہی راتیں دوسری بیوی کے پاس گزارے، نان نفقے میں برابری کرے، رہائش دیگر سہولیات میں برابر کرے۔ یہ تو عمومی چیزیں ہو گئی جن کے بارے میں آپ کو مختصر بتلا دیا، اب ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اب کسی شخص کی ایک بیوی اچھے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، دوسری ذرا کم درجے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب شوہر کا دل کیا کہ اپنی بیویوں کے لیے تحفہ لے کر جائے، تحفے میں اس نے سوٹ خریدا۔ اب امیر بیوی کے لیے اس نے ایک سوٹ لیا، اس کی کوالٹی ذرا اچھی والی ہے کیونکہ اس کو اپنے ہی گھر سے اچھے اور مہنگے کپڑے پہننے کی عادت ہے۔ دوسری بیوی کے لیے بھی اس نے ایک ہی سوٹ لیا مگر ذرا ہلکی کوالٹی والا، کیونکہ اس کی بیوی ایسے ہی کپڑے پہنتی آ رہی ہے، تو اس نے دونوں کے سوٹ لیا مگر معیار میں فرق رکھا۔ اب یہ معیار میں فرق ہرگز بھی نا انصافی میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ ایک بیوی کے لیے ایک سوٹ خریدتا دوسری کے بالکل نہ خریدتا تو یہ نا انصافی ہوتی۔ اس شخص کی ایک بیوی بیمار ہے، اسے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، اور دوسری بیوی صحت مند ہے، تو کیا زبردستی اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا؟ دونوں کو ایک ہی جیسا کام کرنا ہے، اس کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گیا تو نا انصافی شمار ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بیوی کا قد ہے 6 فٹ، دوسری کی بیوی کا قد ہے 4 فٹ، تو وہ 6 فٹ والی کا لباس وہ 4 فٹ والی کو پہنائے گا کہ میں نے عدل کرنا ہے، یہ 4 فٹ والی کا لباس 6 فٹ والی پہ چڑھائے گا میں نے عادل ہے تو عدل کرنا ہے، تو یہ ایسا بے وقوفی والا عدل اللہ کی طرف سے، اللہ کی قسم مطلوب نہیں ہے۔ اس قسم کے عدل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو بھی حکم ہے اس کو اپنی عقل سمجھ کو دیکھتے ہوئے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک شخص ایک بیوی کے پاس جا کے شب گزاری کرے، اگلے دن دوسری بیوی کے پاس اس کمرے میں موجود تو ہو لیکن اس کے قریب نہ جائے، تو یہ بھی نا انصافی شمار نہیں ہوگی۔ رات گزارنے میں انصاف ضروری ہے لیکن بیویوں کے قریب جانے میں برابری ضروری نہیں، یہ بات سن لیجئے۔ دن کے وقت وہ شخص کام دھندے میں مصروف رہتا ہے، اگر اس دوران وہ ایک بیوی کے پاس چلا تو گیا، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، جبکہ دوسری بیوی کے پاس اس کو اتنی دیر بیٹھنے کا موقع نہ مل سکا، تو اس کو بھی نا انصافی کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایک بیوی کے لیے اس شخص کے دل میں زیادہ محبت ہے، دوسری کے لیے اس سے ذرا کم محبت ہے، کم محبت کے باوجود اس کی حق تلفی نہیں کرتا، تو یہ بھی نا انصافی شمار نہیں ہوگی۔ محبت تو ایک فطری چیز ہے، اس میں کمی بیشی پر انشاءاللہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ دیکھو ایک بیوی میں بہت خوبیاں ہیں، دوسری بیوی میں اتنی خوبیاں نہیں ہیں، تو اب جب ایک طرف سے بہت اچھی صفات مل رہی ہیں اور اچھا خدمت مل رہی ہے اور دوسری طرف اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے، تو اب دونوں سے محبت بھی برابر ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ پاک کی طرف سے یہ مطلوب نہیں ہے اور یہ مشکل ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ یہ تو بس میں نہیں ہے کہ دونوں کی طرف سے محبت برابر کرے، انسان کے بس میں نہیں ہے، تو اس لیے جو بھی اللہ نے حکم دیا قرآن کریم میں، اللہ کی قسم وہ ہمارے بس میں ہے تو ہمیں حکم دیا، تو محبت میں برابری کرنا اللہ کی قسم ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ تو عدل کے معنی برابری کے نہیں بلکہ درست طریقے سے حقوق کی ادائیگی کرنے کے، بنیادی حقوق پورے کرنے کے ہیں۔ ایک کی طرف اتنا جھکاؤ ہو کہ دوسری کو بالکل فراموش کر دیں، فتذروها کالمعلقہ ہے جی، یہ نا انصافی ہے، اس پر ہو سکتی ہے پکڑ۔ امید ہے کہ اس تحریر کے ذریعے بہت کچھ آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ اب
عدل کے بھوت سے آزادی حاصل کریں اور جلدی جلدی دوسری شادی کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ بہت ساری بیوہ، مطلقہ، لیٹ میرج کیس خواتین آپ سے شادی کی منتظر ہیں اور آپ ان کو دوسری، تیسری، چوتھی شادی کے لیے لینے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو لیٹ میرج بیوہ اور مطلقہ بیچاری راشنوں کے لیے لائنوں میں لگی ہیں، برائے مہربانی یہ بھیک مانگنے کا راستہ اور خطرناک راستے دوسرے وہ چھوڑ کر حلال راستہ، جنت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اچھے اچھے کمنٹس کر کے آپ بھی اس کار خیر میں شرکت فرمائیے اور قیامت تک خیروں کے سلسلے چلانے میں حصہ ڈالیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔